هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار كالنار. السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ لوگوں کو یو ایف او کا تعارف کیا تھا اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو یو ایف او کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا یو ایف او آنکھوں کا دھوکہ ہے یا حقیقت ہے۔ تو دوستو، اگر کسی نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اینڈ سکرین پر آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس ویب سائٹ کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو دوستو، ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دوستو، اڑن تشتر یا اب تک دنیا کے مختلف خطوں میں دیکھی گئی ہے، لیکن برمودا تکون کی طرح ان کی حقیقت کو بھی گڑمٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ بعض نے تو ان کے وجود کا ہی انکار کر دیا ہے کہ ایسی کوئی چیز دنیا میں پائی ہی نہیں جاتی، اور ان کے بارے میں ایک نظریہ یہ مشہور کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ خلائی مخلوق کی سواری ہے اور ان میں خلائی مخلوق سوار ہو کر ہماری اس معلوم دنیا میں گھومنے پھرنے کی غرض سے آ جاتی ہے۔ دوستو، یہ نظریہ بھی اصلی حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں۔ اڑن تشتریوں کے وجود کا انکار اب اس وجہ سے بھی ممکن نہیں رہا کہ ان کو دیکھے جانے کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ محض بیک وقت دیکھنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان سب پر کسی وہم، تخیل یا جھوٹ کا الزام لگا کر رد نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، گزشتہ چند سالوں میں لوگوں نے ان کی تصویریں اور ویڈیوز بھی بنائی ہے۔ دوستو، اڑن تشتریوں کے دیکھے جانے کے واقعات جب زیادہ ہونے لگے تو بعض ممالک کی جانب سے یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں اٹھایا گیا اور 1976 میں اقوام متحدہ نے اس کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنا شروع کیا۔ تمام ممالک کو ہدایت کی گئی کہ وہ اڑن تشتریوں کی دریافت کے آلات اپنے اپنے علاقوں میں نصب کرے تاکہ ان کی حرکات و سکنات کو آلات کے ذریعے ریکارڈ کیا جا سکے۔ 20ویں صدی کے آخر میں ایک سروے کیا گیا جس کے مطابق 1/3 امریکیوں کی رائے تھی کہ اڑن تشتری والے ہمارے ملک میں آ چکے ہیں۔ چنانچہ جب اڑن تشتریوں کے دیکھے جانے کے واقعات اتنے زیادہ ہو گئے کہ ان کو آنکھوں کا دھوکہ کہہ کر رد کر دینا ممکن نہیں رہا تو عالمی فتنہ گر یہودیوں نے اس کو بھی برمودا تکون کی طرح افسانوی قصے کہانیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کی۔ دوستو، ہمارے پاس جو ڈاکومنٹری ہے اس کا مصنف لکھتا ہے کہ میں نے 2 مرتبہ فضا میں ایسی روشنی کو چند دوستوں کے ہمراہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو مصنف لکھتا ہے کہ میں چند دوستوں کے ہمراہ ایک بلند جگہ پر کھڑا تھا۔ اندھیرا ابھی وادیوں میں اترنا شروع ہوا تھا۔ دور سامنے سے ایک نارنجی رنگ کی روشنی نمودار ہوئی اور دھیرے دھیرے سیدھی اوپر کی جانب افقاً اٹھنی شروع ہوئی اور پھر سیدھی سامنے کی طرف چلی گئی۔ اولاً تو یہ گمان ہوا کہ شاید ہیلی کاپٹر ہے، لیکن جس طرح یہ روشنی اوپر اٹھی وہ انداز ہیلی کاپٹر کا نہیں ہو سکتا۔ نیز وہ علاقہ ایسا تھا جہاں ہیلی کاپٹر کی کوئی جگہ نہ تھی، نہ ہی وہ کوئی میزائل تھا اور کوئی ایسی چیز جس کو کوئی نام دیا جا سکے۔ اور مصنف دوسرا واقعہ لکھتا ہے کہ دوسرا واقعہ صبح سحری کے وقت کا ہے۔ ایک تیز سفید روشنی ہمارے اوپر سے گزری جو کافی نیچے تھی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ اس چیز کا حجم نظر آ رہا تھا جو کہ کیپسول کے مانند تھا۔ نہ تو یہ طیارہ تھا اور نہ ہی ہیلی کاپٹر، کیونکہ جتنی نیچائی پر یہ تھا تو اس کی زوردار آواز ہمیں سنائی دینی چاہیے تھی، لیکن اس روشنی کی کوئی آواز نہیں تھی۔ اس کو آنکھوں کا دھوکہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مصنف کے علاوہ 2 اور افراد نے بھی اس کو دیکھا تھا۔ دوستو، اڑن تشتریوں کے دیکھے جانے کے واقعات کوئی آج کی بات نہیں، بلکہ اس کی تاریخ بھی اسی صدی کی ہے جو صدی دنیا میں شیطانی ریاست یعنی امریکہ کے قیام کی ہے۔ 15ویں صدی عیسوی جون 1400 میں بھی اڑن تشتری دیکھے جانے کے واقعات ریکارڈ پر موجود ہے۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ یہ 15ویں صدی سائنسی انقلاب کی صدی سمجھی جاتی ہے۔ تب سے لے کر آج تک دنیا کے مختلف خطوں میں اڑن تشتریاں دیکھی جاتی رہی ہے۔ یہاں ہم اختصار سے کام لیتے ہوئے
صرف سال 2008 میں اڑن تشتری دیکھے جانے کے واقعات مہینے کے اعتبار سے پیش کر رہے ہیں۔ دوستو یہ وہ واقعات ہیں جن کی رپورٹ متعلقہ اداروں کو کی گئی تھی۔ دوستو جنوری میں 443 مرتبہ اڑن تشتری دیکھی گئی ہے، فروری میں 352، مارچ میں 312، اپریل میں 420، مئی میں 317، جون میں 419، جولائی میں 495، اگست میں 448، ستمبر میں 352 اور نومبر میں 393 مرتبہ اڑن تشتری دیکھی گئی ہے۔ دوستو اپریل 1952 میں ڈان کیمبل جو کہ سیکرٹری برائے بحری امریکی وزارت تھا، جزائری ہوائی کے اوپر سفر کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ 2 اڑن تشتریاں بہت تیزی کے ساتھ ان کے طیارے کے قریب ہو رہی ہے۔ پھر وہ دونوں اڑن تشتریاں ان کے طیارے کے گرد چکر لگانے لگی جیسے طیارے کی تلاشی لے رہی ہو۔ کیمبل جب واشنگٹن واپس آیا تو اس نے امریکی فضائیہ سے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، لیکن امریکی فضائیہ اور امریکی CIA نے اس کو یہ بات سمجھا دی اگر اپنی نوکری کو بچانا چاہتے ہو تو جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس کو بھول جاؤ۔ دوستو 1947 سے 1969 تک امریکی ایئر فورس نے اڑن تشتریوں کے بارے میں تفتیش کی۔ اڑن تشتریوں کے دیکھے جانے کے واقعات کی جو رپورٹیں موصول ہوئی ان کی تعداد 12,618 تھی۔ دوستو اڑن تشتریوں میں سوار قوتوں نے یہ کوشش کی ہے کہ دنیا والے ان کو کسی اور سیارے کی مخلوق سمجھے، اسی لیے انہوں نے اپنا حلیہ کسی خلائی مخلوق کی طرح بنا کر انسانوں کے سامنے خود کو ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ ان کو ایلینز یعنی پردیسی یا اجنبی کا نام دیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ پردیسی نہیں بلکہ اسی دنیا کے لوگ ہیں جو عالمی کفریہ طاقتوں کے اہم لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں۔ دوستو ہماری آنے والی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اڑن تشتری والوں کی اس دنیا میں کسی سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں۔ تو دوستو ہمارے اس نئی ویڈیو کے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ اس معلومات سے مکمل طور پر باخبر ہو جائے۔ اور دوستو اگر کسی نے اس اڑن تشتری کو دیکھا ہے تو کمنٹ میں اپنا نام، اپنا جگہ اور جس وقت دیکھی ہے وہ ضرور لکھیں تاکہ اس کے بارے میں ہر کسی کو مکمل طور پر معلومات حاصل ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية، هبت كالريح